اور آپ میں سے اکثر کئی لوگ جو ہے وہ تھک جاتے ہیں، یہاں کئی ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہیں، وہ تھکاوٹ کے وقت جو پیناڈول ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ پیناڈول لینے تھک جائیں گے، میں آپ کو ایک چیز ریکمنڈ کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ جب تھک جائیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے پاس آئی تھیں اور کہا یا رسول اللہ میں تھک جاتی ہوں اور مجھے کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی لونڈی جو ہے وہ عنایت کر دی جائے جو میرے ساتھ میرے کاموں میں مدد کرے، تعاون کرے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ تم یہ کلمات پڑھ لو، اللہ تھکاوٹ دور کر دے گا۔ فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھ لو، اللہ رب العزت جسم میں ایسی عافیت عطا کریں گے، ایسی راحت عطا کریں گے کہ ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آپ کبھی کر کے تو دیکھیے، یار آج کر کے دیکھیے کہ اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ جسم میں درد ہو رہی ہے، یا کبھی یہ پڑھ کے تو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو آزما کر تو دیکھیے۔ ویسے تو مومن کو آزمانا تو نہیں چاہیے، ہمیں تو ایمان کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم ایک مرتبہ چیک تو کرو ملتا کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ اور چیزوں نے اپنے جو ہے وہ گھیر لیا اور ان چیزوں کی اہمیت نہ رہی۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہرٹ ہوتا ہے، دل بڑا ٹوٹ جاتا ہے، مایوسی آتی ہے، اس کا نسخہ بھی بتاؤں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں آپ کو، آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، ہرٹ ہوتے ہیں لوگ، کبھی کچھ جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کبھی کوئی شاعر کہہ رہا ہے، طرح طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ انسان اگر ایک شریف النفس آدمی، اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، ہرٹ ہوتا ہے، سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے، عزت نفس ہر شخص ہی ہوتی ہے۔ تو کہا جب بھی عزت نفس مجروح ہو، دل ٹوٹے، مایوسی پیدا ہو، تو کیا کرنا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل بہت ٹوٹتا ہے، تو آپ ایک کام کیا کریں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں اور سجدہ کیا کریں۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ جب بھی ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو، تنہائی میں بیٹھ کے سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، یقین کیجیے آپ 30 یا 40 کی گنتی کو ابھی کراس نہیں کریں گے تو آپ کے دل میں ایسا سکون اللہ پیدا کرنا شروع کر دیں گے، ایسی طمانینت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر آپ غموں سے نجات چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کیوں سکھایا، قرآن میں کیوں بیان کیا؟ صرف قرآن کے صفوں کو رنگنے کے لیے نہیں، ہمیں بتانے کے لیے کہ قرآن مجید میں جب یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا، فرمایا کہ وہ 3 اندھیروں کے اندر تھے، سمندر کے اندر تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، تو فرمایا گیا کہ انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح کے کلمات انہوں نے پڑھے۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ یہاں علماء کے قلم اٹھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ فنجیناہ من الغم، ہم نے غم سے حضرت یونس کو نجات دی۔ وہ بندہ جو دنیا میں غموں کے اندر گرا ہوا ہے اور غموں کے گڑھوں کے اندر گرا ہوا ہے، اگر وہ غموں سے نکلنا چاہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے کرے، اور اللہ رب العزت اس کو غموں سے دور کر دیں گے۔ کیونکہ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ اگر وہ ہمیں پکارتے نہ، اگر وہ ہمیں تسبیح بیان نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اس لیے آپ بھی غموں سے نکلنا چاہتے ہیں تو تسبیح کو لازم پکڑیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔